افضل ترین وظیفہ. جی ہاں، صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور، ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، دروازے بند کر دو. صحابہ نے دروازے بند کر دیے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ. اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے. اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے. ہائے ہائے، یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے، میرے درجے بلند کرنے آئی، اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر دی. نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکلیں آتی ہیں. اچھا پھر پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ایک اور بڑا ایشو ہے، ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں، کسی کو اچھے کپڑے دیکھ لیتے ہیں، کسی کی بڑی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں، کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا مزے میں ہے، یار میں ہی اکیلا پریشان ہوں. یہ آپ کی بھول ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. امیر کے مسئلے اور ہیں، غریب کے مسئلے اور ہیں. شہرت جس کو ملی ہے نا اس کے پرابلمز اور ہیں، جو غیر معروف ہے اس کے پرابلم اور ہے. زمانے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ضرور ہے. یہ نہ سمجھے کہ یار یہ اتنا مسکرا رہا ہے، کیا پتہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے دکھ چھپائے بیٹھا ہے. آپ یقین کریں، بلیو کریں، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ 100% خوشحال ہیں. پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو، ہمارے پاس تو لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں نا، ایسی پرابلم بتاتے ہیں کہ پیروں سے زمین نکل جاتی ہے. بعض اوقات ہم اتنے بڑے گھر میں جاتے ہیں، اس کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں حضرت آپ سے الگ سے دعا کروانی ہے. جب وہ بیچارہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے یار ہمارا تو غم ہی کچھ نہیں ہے. کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، کتنی بڑی پرابلم سے گزر رہا ہے. میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے بہت اچھے بھائی تھے، آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں ایک ماشاءاللہ پراپرٹی دعوت اسلامی کے لیے بچیوں کے مدرسے کے لیے دی، اور اس کے چند دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا. ان کو بیچاروں کو کینسر تھا. میں ان کے گھر پہ دعا کرنے گیا. ان کے بیٹے نے مجھ سے جب گلے لگانا تو بیٹا رونے لگا. اچھا میں سمجھا کہ بیچارہ اپنے والد کو یاد کر کے رو رہا ہے، ظاہر ہے 16 دن پہلے انتقال ہوا. اندر گئے، دعا کی، اس کے بعد میرے کان میں کہتا ہے کہ عبدالرحیم بھائی اس وقت میری زوجہ ہاسپٹل میں ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ میری وائف کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے. والد کا کینسر میں انتقال ہوا ہے. اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو، جیولرز ہیں. لیکن میں یقین کریں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں گاڑی میں بیٹھ کے میں بھی رونے لگا، کیونکہ وہ بندہ جب مجھے چھوڑنے آیا نا پھر میرے گلے لگ کے رو رہا تھا. میں سوچنے لگا یار کتنا دکھ ہے لوگوں کو، اللہ نے کتنی بڑی ہم پر مہربانیاں کی ہیں. اگر مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، میرے بچے میرے ساتھ ہیں، میری فیملی میرے ساتھ ہے، نہیں چاہیے یار دنیا کے سارے اللہ تللے، نہ ملے اتنی ساری لگژریز، صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، مگر ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں. پوچھو ان سے، کروڑوں روپے ہیں مگر علاج نہیں ہو پا رہا، ڈاکٹر بعض اوقات مایوس کر دیتے ہیں. کتنا تکلیف میں ہیں لوگ، اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری. صبر تو کریں، اللہ کی رضا پر راضی تو رہیں. میں نے آپ کو خاندان نبوت کا واقعہ سنایا، ارے کھانے کو کچھ نہیں ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہم جو دنیا والوں کو بتاتے ہیں نا ہوتا کچھ نہیں ہے اس سے. مت بتایا کرو دنیا والوں کو، صحیح بتاتا ہوں، مت بتایا کرو، اپنے غم مت بتایا کرو، ثواب بھی چلا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ دنیا والے نا ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں. ہم جب کسی کو اپنا پرابلم بتاتے ہیں نا ہمارے سامنے تو بڑے اچھے بنتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ، بعد میں جا کے دنیا میں باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس ہے اس کا یہ مسئلہ ہے، ہاں باتیں بڑی کرتا ہے، بڑی پرابلم میں ہے. کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو؟ نعت کا شعر ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو مجھے کیا غم ہے نا. میرے آقا سلامت رہے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور رب عز و جل کی بارگاہ ہے، میں ادھر عرض کروں نا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہاں اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، ادھر آنسو بہاؤ، نہ بتاؤ دنیا والوں کو. ایک اور کمال کا شعر ہے کہ دنیا والے تو درد دیتے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. تو جب دنیا والوں نے کوئی ہمارا بھلا کرنا بھی نہیں، نہ ان کے ہاتھ میں ہے، شفا دینے والی ذات میرے رب کی، برکت دینے والی ذات میرے رب کی، تو اللہ سے ہی باتیں کرو نا. تو آج سے یہ ذہن بنا لے میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکل آنی ہے تو صبر کے ساتھ وہ وقت گزارنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمائے. توجہ بیان کی طرف رکھیے گا. اور اب آتے ہیں اس پورے واقعے سے ایک اور خوبصورت بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی، اور وہ بات کیا ہے کہ نبی پاک کے خاندان کی سخاوت کیسی تھی. مولا علی شیر خدا کے پاس صرف 6 درہم تھے، آپ نے وہ سب کے سب دے دیے. مگر آج حال یہ ہے
کہ لوگ اپنی زکات ادا نہیں کرتے. آج زکات لوگوں کو بھاری پڑنے لگ گئی ہے. جب کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جناب کروڑوں روپے زکات, تو اس کے بعد ان کو بھاری لگتی ہے. نہ کریں ایسا. یہ زکات مال کا میل ہے, اور اگر یہ مال کا میل آپ کے مال سے جدا نہ ہوا تو یہ آپ کے مال کو بھی میلا کر دے گا. ایک بات یاد رکھیے گا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, اپنی زکات ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ میری آپ کی پراپرٹی سیکیور رہے, ہمارے مال و اسباب سیکیور رہے, تو حدیث پاک میں تو فارمولہ موجود ہے کہ اپنے مال کو زکات دے کر مضبوط قلعوں میں قید کر لو. لیکن یہاں زکات دینے کے لیے تیار نہیں لوگ, لمسم نکال دیتے ہیں, کیلکولیٹ نہیں کرتے. یاد رکھیے یہ مال ہی عذاب بن جائے گا اگر آپ زکات پوری ادا نہیں کرتے. اگر ہمارے پاکستان میں سارے سرمایہ دار کچھ نہ کریں, اپنی زکات پوری ادا کر دیں, سارے زمیندار اپنی زکات پوری ادا کر دیں, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ غربت کتنی جلدی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں نے ایک بار کیلکولیشن کی, ذرا سنیے گا. پاکستان زرعی ملک ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی زراعت کی جو کیلکولیشن ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. یو کین سرچ ود یور سیلف. آپ چیک کر لیں کہ 2023 میں پاکستان کی ٹاپ 20 کراپس کون کون سی ہوئی ہیں. آپ انٹرنیٹ پر خود ڈھونڈ لیں, آپ کے سامنے اس کراپ کی کیلکولیشن بھی آ جائے گی کہ اتنے ملین ٹن, اتنے جناب کروڑ کیجی جو ہے وہ گندم ہوا, تو کاٹن ہوا, تو فروٹس ہوئے, تو شوگر ہوئی. پاکستان کو اللہ نے بڑا نوازا ہے. شریعت کا حکم کیا ہے؟ جس اللہ رسول کی ہم بات کر رہے ہیں, جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے, شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل اگتی ہے تو اس فصل میں اگر بارش کا پانی ہے اور آپ اپنا پانی پرچیز نہیں کر رہے اور صرف بارش سے آپ کی فصل اگ رہی ہے, تو جتنی فصل اگی 10% عشر کیا کہتے ہیں 10ویں حصے کو, وہ آپ نے نکال دینا ہے اللہ کی راہ میں. وہ غریبوں کا حق ہے, وہ زکات ہے زمین کی. اور اگر آپ پانی ٹیوب ویل وغیرہ سے لیتے ہیں, پیسوں سے خریدتے ہیں, تو 5%. آپ بلیو کریں, میں بیٹھا کیلکولیٹر لے کر کہ پاکستان کی ٹاپ 10 کراپس کتنی ہوتی ہیں, اس کی مالیت کتنی ہے, اس کی ویلیو کتنی ہے, وہ میں نے بنائی اور اس کا 5% لگایا جو دینا ہی دینا ہے. آپ یقین کریں وہ بھی خربوں روپے میں بن گیا. یہ خربوں روپے کہاں ہیں؟ اگر ہم زکات دیتے تو کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا, کتنے گھر خوشحال ہو جاتے. اچھا یہ تو صرف زمین کی زکات ہے, پراپرٹیز کی زکات اربوں خربوں روپے کے لوگ مالک ہیں. مگر جب کیلکولیٹر چلاتے ہیں نا, اوئے ہوئے ہوئے زکات جناب 10 کروڑ روپے بن جائے گی, تو پھر بھاری لگتی ہے. اللہ کے بندے, اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تو 10 کروڑ زکات ہے نا, تو ٹینشن گائے کی ہے, شکر ادا کرو. اللہ نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. مگر آج زکات بھاری پڑ گئی ہے. آپ کو پتا ہے قارون کیوں دسایا گیا تھا؟ قارون یہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا, یہ تورات کا عالم تھا اور بڑا عالم دین تھا. مگر جب حضرت موسیٰ نے اس کو زکات کا حکم دیا نا, اس کے پاس کتنے پیسے تھے کہ قرآن کہتا ہے اس کی خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کر چلتی تھی. خزانے نہیں, صرف کیز آف دا ٹریجر, اتنا خزانہ تھا. مگر کیا ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ نے اس کو کہا, اچھا اس زمانے پتہ زکات کتنی تھی؟ ابھی تو 100 پہ 2.5 ہے نا, 1000 پہ 1. آپ نے فرمایا ہر 1000 پر 1 تم نے زکات دینی ہے. اس نے کیلکولیٹ کیا تو بہت بنتے تھے. حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا, زکات کا انکار کیا, اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. پلیز خدا کے واسطے اس آواز کو سب مل کر آگے بڑھائیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہم نماز کی بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھو, زکات دیں, بے شک کسی کو بھی دیں, جو حقدار ہے اس کو دیں, مگر زکات پوری دیں. پاکستان خوشحال ہو جائے گا, غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. لیکن زکات جس کی ہزاروں لاکھوں میں شاید وہ نکال دیتا ہے, مگر جب زکات کروڑوں میں ہو رہی ہے تو لوگوں کے دلوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے. اس کو بوجھ نہ بننے دینا. میں ایک دعا کرتا ہوں آج, اگر آپ کو لگے تو آپ بھی آمین کہہ دینا. اپنے لیے تو میں کئی بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکات مجھ پر بھاری ہو جائے. کہو آمین. یا اللہ وہ مال دینا کہ میں خوش دلی سے تیری راہ میں زکات دوں. اچھا یہ بھی بڑا ایشو ہے, پیسے نکلتے ہیں تو بھاری بڑے پڑتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. آپ بہترین خرچ کرو نا, اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. اچھا جب بھی کیلکولیٹر, دیکھیں کچھ چیزیں کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتی ہیں, مگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا, وہ رحمت کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتا ہے. وہ میرے اور آپ کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوگا. آپ حساب کریں گے کہ یار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, کروڑ روپے ہیں, 2.5 لاکھ زکات دوں گا تو 97.5 بچ گئے, یہ تو کم ہو گئے. آپ اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے, اگلے سال آپ کروڑ روپے کی زکات نہیں دے رہے ہوں گے, آپ اس سے زیادہ کی زکات دے رہے ہوں گے. یہ کیسے؟ جو بھی زکات دیتا ہے آپ اس کو پوچھ لیجئے, ہر سال اس کی زکات بڑھتی ہے. کیوں بڑھتی ہے بھائی؟ زکات تو پیسے کم ہونے چاہیے تھے,
نہیں جناب یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے، ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے، مگر اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی. آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. پھر تو لاک کر دو نا، پھر تو سمجھ جاؤ کہ جب نبی پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں. اچھا پھر آپ سب کو دیکھ لیں، جو بانٹ رہا ہے نا ہم ہر سال اس کا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کم نہیں ہوتا، یہ بے وقوفی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یار دے دوں گا تو کم ہو جائے گا. نہیں. اور پھر میں آخری بات کر دوں اپنے بیان میں، جو ایک اور ایشو جو بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں، ایک تو زکوٰۃ پوری دینی ہے اور انجوائے کر کے دینی ہے، خوش دلی سے دینی ہے، مزے لے کر دینی. یہ نہیں کہ دل پر بوجھ یار کیا کروں 1 سال ہو گیا اب تو زکوٰۃ دینی پڑے گی. نہیں، یہ نہیں. دو اور انجوائے کرو، اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دو. ایک واقعہ سن لیں، بات اور کلیریفائی ہو جائے گی. حضرت ابو جعفر اپنے زمانے کے بڑے ابدال ہیں. ان کے گھر میں ایک فقیر آیا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اپنے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کہا حضور صرف 4 انڈے ہیں گھر میں، نتھنگ ایلس، 4 eggs only. کہا یہ چاروں ہی دے دو. ایمان اور عقیدہ اور بلیف دیکھیں، چاروں دے دو. چاروں دے دیے. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو ایک بندہ ٹوکری لے کر آیا. کہا کیا ہے؟ بیگم سے پوچھا. کہا آپ کے دوست نے انڈے بھجوائے ہیں. کہا کتنے آئے ہیں؟ کہا صاحب ذرا سنیے گا، کتنے آئے؟ تو کہا کہ 30 آئے ہیں. 30 کس حساب سے آئے؟ ہم نے تو 4 دیے تھے نا. اب ایمان، ان کا عقیدہ اور ان کا بلیف دیکھے. کیا 4 دیے تو 40 آنے چاہیے تھے. ایک کا 10 اللہ کا وعدہ ہے نا. تو کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہا حضور بات یہ جب میں نے 4 دیے تھے نا اس میں بھی 3 ثابت تھے، ایک ٹوٹا ہوا ہی تھا. یہ فارمولا آج یاد کر لو، پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے. اب آپ چیک کیجئے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، میں اپنا مال دل سے نکلتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے، بہترین دے رہا ہوں یا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پیسے نہیں پہنچتے وہاں پر، وہاں نیت پہنچتی ہے. اب مجھے بتاؤ نا یار، ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں بہترین کھانا، بہترین لباس، اور غریب کو دینا ہے تو بچا ہوا لیفٹ اوور. اب اچھا اب میں کہتا ہوں 100 بندوں کو نہیں کھلا سکتے، نہ کھلائیں، 2 کو کھلائیں، اچھا کھلائیں، کوئی بات نہیں. آپ کسی کے دل میں خوشی تو داخل کریں. اپنے گھر والوں کے لیے لباس خرید لیں، 2 غریب بچوں کے لیے ویسا ہی لباس خرید لیں، پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو ہمیں اس بار یہ ایک انداز اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرنا ہے. اس کو ہمیں غلطی کیا کرتے ہیں؟ فطرے کی. جو فطرے کی جو بات ہے اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. فطرہ حدیث پاک میں 4 قسم کا بیان ہوا ہے، گندم کا، جو کا، کشمش کا اور کھجور کا. ٹھیک ہے، لیکن ہم بچپن سے سن رہے ہیں جب بھی فطرے کی باری آتی ہے ہم پہلے 50 روپے تھا وہ دے دیا، 100 دے دیا، 200 دے دیا، 300 دے دیا. ہمیں یہ پوری حدیث یا تو ہم نے پڑھی نہیں تھی یا ہمارے ذہن میں نہیں تھی، مگر حدیث پاک میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا ہے. غریب آدمی گندم کا فطرہ دے دے کوئی بات نہیں، مگر جو روزانہ بہترین افطاری کر رہا ہے، بہترین کھانے کھا رہا ہے، سچ بتاؤ اس کو کون سا فطرہ دینا چاہیے؟ میری افطاری روز اجوا کھجور سے ہے اور عید والے دن میں گندم کا فطرہ دے آتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھے اچھا خرچ کرے نا. اس بار فطرہ جس کو اللہ نے جیسا نوازا ہے، غریب آدمی کے لیے بات نہیں کر رہا، جس کو نوازا ہے رب نے. کیا ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ عید کی شاپنگ کے لیے جائیں دکاندار سے کہیں کہ یار جو کپڑا سب سے سستا ہے وہ نکال دو، سب سے سستے جوتے نکال دو، میں نے عید پڑھنی ہے؟ بہترین چاہیے، اپنے لیے بہترین لینا ہے، اللہ کی راہ میں لوئسٹ والا فطرہ دینا ہے. خود غور کریں، خرچ کیجئے گا، دل سے کریں، اللہ اور نوازے گا. اور یہ تو وقت ہے لوگوں کو بانٹنے کا، یہ وقت ہے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا. کسی کی افطاری اچھی کر دیں، کسی کی سحری اچھی کر دیں، کسی کو لباس دے کر اس کی عید اچھی کر دیں. نہ جانے کس کی دعا کے صدقے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو میں نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کے خاندان کا واقعہ سنایا، اس میں میسج ہی یہ تھا کہ سخاوت اس کو کہتے ہیں. یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو کیسے بلاؤں کو اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. مگر آج حال یہ ہے، یقین جانے دکھ ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے، ان کی ویلتھ پتا ہوتی ہے مگر زکوٰۃ پوری دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. خدا رسول کے واسطے آپ بھی اور یہ پیغام کو عام کریں. میں نہیں کہتا آپ دعوت اسلامی کو دیں کہ زکوٰۃ تو پوری دو یار، یہ وہ مال ہے جو آپ مارے جاؤ گے، یہ مال آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا. اور واللہ میں 2-4 دن پہلے ایک بزنس مین کے پاس گیا، بعض اوقات ہمیں بزنس مین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. کیا کمال کی اس نے مجھے بات کہی، وہ کہتا ہے عبدالحبیب بھائی میرا یہ پیغام ذرا بزنس کمیونٹی تک پہنچائیے گا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے نا اور جو خرچ نہیں کرتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں. میں نے بانٹنا شروع کیا ہے میرے مال میں ایسے برکت آئی ہے، میں خود حیران ہوں. میرے سامنے ڈیل ہوتی تھی وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی، میں ادھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے
آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے میرا کام ہو جاتا ہے. تو ان کو بتائیے آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے. تو یہ ڈیوٹی ہے. بچپن سے سنا تھا اسلام کے 5 پلر ہیں, توحید, روزہ, نماز, حج اور زکات. ہم زکات کو تو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں کہ جناب دے دی اپنی مرضی سے, کوئی 5 لاکھ دیتا ہے, کوئی 10 لاکھ دیتا ہے, زکات کس کو جاری ہے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میری زکات کا یہ مستحق ہے کہ نہیں, میں جس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں اس کے پاس کوئی زکات ادا کرنے کا صحیح فارمولا ہے کہ نہیں, یا میں جس بندے کو دے رہا ہوں وہ زکات کا مستحق ہے کہ نہیں. بس سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے, لم سم اماؤنٹ دے دینی ہے. یہ نہیں چلے گا. خدا را یاد رکھیے زکات پوری کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ بلیو کریں جس دن آپ نے یہ کام کر لیا آپ ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے, آپ اپنے غم اور اپنی پریشانیاں دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر سب سے پہلا حق آپ کی زکات کا وہ حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا. اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ دیجئے زکات, کیونکہ جو اپنے رشتہ داروں کو زکات دیتا ہے صدقہ کرتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے, ایک صدقہ دینے کا, ایک صلہ رحمی کرنے کا. اور پھر آپ کے غریب رشتہ داروں سے بعد زکات بچ جائے تو پھر میری گزارش ہے کہ دعوت اسلام کتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں کام کر رہی ہے, تو اپنی زکات کا اپنا حصہ جو ہے اس میں ضرور عطا فرمائیں. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. افضل ترین وظیفہ, جی ہاں, صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا حل فیکم غریب, کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو دروازے بند کر دو. صحابہ نے دروازے بند کر دیے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ, ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو. حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا. کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے, نبی پاک ذکر کرواتے رہے, اور اس کے بعد مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم, تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے. مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا, اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا, بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ, اس کے کمال کے فضائل ہیں. کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہا کرو. ہاں یہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں, پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا فرمایا؟ افضل الذکر, سب سے افضل ذکر حدیث میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. اس کو سب سے افضل ذکر کہا گیا. اب میں پوچھتا نہیں, ہاتھ نہیں اٹھاتا, اپنے دل سے پوچھ لو پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے. یار روز ایک تسبیح تو کلمے کی پڑھو. میں ایک بزرگ کا جملہ اللہ پاک چلے نام بتاتا ہوں, جنت نصیب کرے, بڑے پیارے ہمارے اہل سنت کے عالم دین تھے, حمزہ علی قادری صاحب ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا ایک جملہ مجھے یاد رہ گیا. وہ بڑا پیارا جملہ کہا کرتے تھے, زبان کو کلمے کا عادی بناؤ, جس دن زبان بھاری ہو جائے گی اس دن بھی تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے جب ہم مریں گے نا, سکرات کا جو وقت ہوتا ہے زبان بھاری ہو جاتی ہے, جملے نہیں نکلتے. دیکھیں زبان کا عادی ہونے کے مطلب سمجھو. مثال دیتا ہوں, موٹر سائیکل پہ گاڑی میں آپ کہیں جا رہے ہیں, اچانک بریک لگا, سامنے سے کوئی گاڑی آئی اور آپ کی گاڑی نے زور سے بریک لگایا, کیا نکلتا ہے زبان سے؟ اپنے آپ سے پوچھو. کچھ لوگوں کے منہ سے اس وقت گالی نکلتی ہے, اب کچھ نہ کچھ ایسا گندا نکلتا ہے, برا نکلتا ہے. اور الحمدللہ کچھ لوگ ایسے جس کا اس وقت نکلتا ہے یا رسول اللہ ہے, یا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیوں؟ یہ جملہ سمجھنا میرا, جو برتن میں ہوتا ہے نا وہی چھلکتا ہے. جس کے اندر گندگی بھری ہونا ہے, گندی باتیں, بے حیائی, برے دوست میں بیٹھنا, گالی گلوچ, جب بھی اس کو جھٹکا لگے گا نا, جب بھی اس کو تکلیف پہنچے گی, چونکہ اندر گندگی بھری ہوئی ہے تو دھکا لگنے پر وہی باہر نکل رہا ہے. جس کے صبح و شام اللہ کے ذکر میں گزرتے ہوں, درود پاک میں گزرتے ہوں, کلمہ پاک میں گزرتے ہوں, اس کو جب بھی دھکا لگے گا اس کے منہ سے انشاءاللہ درود پاک ہی نکلے گا, کلمہ پاک ہی نکلے گا. اب آپ کی مرضی ہے برتن میں کیا بھرنا ہے.
ہیں کیسے دوستوں میں بیٹھنا ہے, کیسی گیدرنگ میں بیٹھنا ہے, اور بھرنا کیا ہے اپنے اندر. اپنے برتن کو اچھا بھرو, روز کلمہ پڑھتے رہا کریں. ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ کلمہ پاک کا ورد کرتا رہے, تاکہ جب میری زبان بھاری ہو, سکرات کا عالم ہو, تو زبان سے کلمہ جاری ہو جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرنا. گالی دیتے ہوئے, بری بات کرتے ہوئے, حرام دیکھتے ہوئے, حرام سنتے ہوئے ہمیں موت نہ آئے. ہاں, تو جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں جن کی گاڑی میں بھی میوزک چل رہا ہوتا ہے, سوچو یار ہم نے گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا, لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا, تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ خدا نہ خواستہ اس حال میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ گانے سنتے سنتے دنیا سے جاؤ گے. لوگوں کو شرم نہیں آتی جہاز کے اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں. ارے جہاز تو جب پرخچے اڑ جاتے ہیں انسان کے, بندہ ادھر توبہ کرے. شراب پیتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, کیونکہ فری ملتی ہے, تو جو کبھی نہیں پیتا وہ بھی پی رہا ہوتا جہاز میں. توبہ توبہ توبہ. تمہیں کیا ہو گیا یار؟ مطلب جدھر گناہ کا موقع ملے کر لینا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہماری کوئی باؤنڈری ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے, اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جب سایہ نہیں ہوگا, جب بہت گرمی ہوگی, جب بڑی تپش ہوگی, سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے. اور وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے, میرا سایہ بڑا ہو جائے, میں اس گرمی میں کہیں تپش پہ مارا نہ جاؤں. اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے, تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا. یا الہی گرمی محشر سے جب پڑ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, صدقہ دینے میں بڑی جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے. جی ہاں, بڑا کمال کا واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا, لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے, سب کے کپڑے ملا دیتا ہے, تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی. وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا, اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی. سائل نے دعا دی, اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفتیں سے تجھے بچا لے. دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا, ایک اور روٹی دے دی. اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرما. اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا, کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی. اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے. جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی, اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ, دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا, آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, ذرا سنو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا, فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں, تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی, اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا. تو آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی, اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا. جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی. جب لوگوں نے بات سنی, دھوبی نے یہ بات سنی, اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار, میں لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا, صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا. اس دھوبی نے توبہ کر لی, کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی. تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں, مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں. آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے, بلاؤں کا زمانہ ہے. ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے, اپنے نام کا بھی, بچوں کے نام کا بھی, فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں ان وباؤں سے بچانا. ارے وباؤں سے, بلاؤں سے, آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے, ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے, آپ اس کے لیے دعا فرمائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو. سفر پر جایا کرو نا, صدقہ دے کے جایا کرو. بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے, صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے, اس کے لیے صدقہ دو. اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی. یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہو رہی ہے, این اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی. جہاز ڈوبنے کے قریب تھا. ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا, اور وہاں
کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا، اے سواروں تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا۔ بیٹا سفر سے واپس آیا، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا، قریب تھا کہ ڈوب جاتا، مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں، آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ آپ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، کھانا کھا رہی تھی، ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال لیا، اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا۔ وہ عورت کیسی توکل والی، کیسی صدقہ دینے والی، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے، میں بھوکی ٹھیک ہوں، یہ بیچارہ غریب ہے، دے دیا اسے۔ چھوٹی سی بات تھی، ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پیسے ہی تھوڑے ہیں جیب میں، 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا، میں تو خود غریب ہوں۔ سنو، ایک ہی لقمہ تھا نا، دیگ نہیں تھی بریانی کی، ایک لقمہ تھا۔ اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا اور فقیر کو دے دیا۔ اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، باہر ماں کے ساتھ چلنے لگا، گھومنے پھرنے لگا، تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ، ماں پیچھے بھاگ رہی، میرا بیٹا میرا بچہ، اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ، اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو، اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ جو تم نے میری راہ میں دیا تھا، بھیڑیے کے لقمے سے تمہارے بیٹے کو بچایا ہے تمہارے رب نے، اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیو، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ نیکی جو تھوڑی سی بھی ہو نا، وہ ضائع نہیں کی جاتی، وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت۔ سن لو، نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور فیصلہ کرنے والا جو رب عز و جل ہے اسے موت نہیں آتی ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، کہ گناہ کر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھری جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جب موقع ملے نا، ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، کل بھی جائیں گے، مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہوگا مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے، کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو، اس نیت کے ساتھ یار تھوڑے اور جمع کرا دوں اپنی آخرت میں، تھوڑے اور اپنے پیسے جمع کرا، تھوڑے اور آگے چلے جائیں۔ اور یہ میں ایسے ہی خود نہیں کہہ رہا، سبحان اللہ، میں آپ کو بڑی خوبصورت 2-3 حدیثیں سناتا ہوں۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کل دنیا میں میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہیں۔ آج کل بڑا عجیب معاملہ ہے، اچانک آگ لگ جاتی ہے، کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان رہتے ہیں، سیکیورٹی مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے، اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے۔ میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری کیا جائے گا۔ سنو کیسی سیکیورٹی ہے۔ انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے، میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا۔ کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن، جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا، ماں ایک نیکی دے دے، ماں پھنس گیا ہوں، ایک نیکی چاہیے، ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی۔ ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا گناہ لے لو، اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا، ایسا حال۔ مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر، میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو، فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں کہاں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، بیٹے پہ گزرے گی باپ بھی جواب نہیں دے گا۔ ذرا تصور کریں، امیجن کریں، قیامت کا دن ہوگا، کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے، گناہ ایک زیادہ ہے، پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے، کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا، کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا۔ نفل چھوڑ دیتے ہو نا، نفل ہی ہے نا، درود نہیں پڑھتے، ذکر الہی نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو۔ اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی تولے بھاری ہو گئی، قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من مانتے چین میں عیش میں ہوگا، اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
فأمه हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया, जिसकी तोले हल्की पड़ गई, वो नीचा दिखाने वाली गोद में है, और वो क्या है तुमने क्या जाना? शोले मारती भड़कती हुई आग, यानी जहन्नम में डाला जाएगा अगर तोले हल्की पड़ गई। तो अगर अपने इन उस स्केल को भारी करना चाहते हो तो अल्लाह फरमा रहा है उस वक्त में लौटाऊंगा जब तुम ज्यादा जरूरतमंद होगे, जब तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी। ये सिक्योरिटी है। अच्छा, फिर कुछ लोग बड़े अजीब हैं, वो कहते हैं यार पैसे तो हमने खर्च कर दिए, रमजान में दी ना, ज़कात भी पूरी दे दी, बड़ा काउंट करके चलते हैं, बस पूरे हो गए भाई, अब अगले साल आना। वो अल्लाह के बंदो, जब रब तुम्हें रोज दे रहा है अताएं दिए जा रहा है, और तुम कैलकुलेट करके लॉक कर देते हो सदके को। ऐसा ना करो। मैं आपको एक और हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, प्यारे आका ने फरमाया, माल को रोक कर ना रखो, रोक कर ना रखो, कहीं ये ना हो कि तुमसे भी रोक लिया जाए। हाँ, हमारे लिए तो नहीं रोका जा रहा ना। मिसाल के तौर पे दुकानदार बैठे होंगे या बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे होंगे, आपका मिसाल के तौर पे महीने का 1 लाख रुपए का खर्चा है। कभी कभी ऐसा भी होता है पहले 2-3 दिनों में लाख रुपए हो जाते हैं पूरे, तो क्या ताला लगाते हो कि चलो भाई अब पूरे महीने का हो गया, 27 दिन बाद आएंगे? नहीं, आने दो जितना आ रहा है। हम आने वाली साइड तो नहीं रोक रहे, हाँ खर्च अल्लाह की राह में करने वाली रोक लेते हैं। जब वो देने में नहीं रोक रहा तो तुम अल्लाह की राह में खर्च करने में ना रोको। मैं हदीस सुना रहा हूं कि रोक कर खर्च न करो, रोक कर न रखो, कहीं ये ना हो कि तुमसे भी रोक लिया जाए। एक दूसरी रिवायत में कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खर्च करो, गिन कर न रखो, कहीं ये ना हो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन कर न दे, कहीं ये ना हो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन कर दे। और बचा कर ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह भी तुमसे बचा कर रखने लगे। उधर से रुक गया ना, अताएं रुक गई तो कहां जाएंगे? आप देखिए। अच्छा, आज के दौर में थोड़ा सा आप सर्वे कर लें, जितने लोग आपको सदका खैरात चैरिटी करने वाले, खाना खिलाने वाले, आपको जो लोग मिलेंगे ना, आप देखिए उनका सरमाया बढ़ ही रहा होता है, उनका माल में इजाफा ही हो रहा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक उन्हें दुनिया में भी नवाज रहा होता है। तो है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, फिर कितनी चीजें आप देखिए कि बच रही हैं, बलाओं से बच रहे हैं, आफतों से बच रहे हैं, रिस्क में इजाफा, बुरी मौत से बचाओ, कयामत के दिन अपने सदके के साए में बंदा रहे, दुनिया में माल में इजाफा, यानी बेनिफिट ही बेनिफिट है, फायदा ही फायदा है अल्लाह की राह में खर्च करना। और सच्ची बात यह है कि ये ब्रिलियंट कमाल की इन्वेस्टमेंट है कि जो आपको मिलेगी। अच्छा, दुनिया में लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सूद पर पैसे देते हैं, हराम जहन्नम में ले जाने वाले का पैसे देते हैं, और वो बढ़ा के देते हैं, है ना, बैंक में रखवाते हैं, उधर से बढ़ जाते हैं। जहां जहां गैर शरई काम है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो कभी भी ऐसे मुनाफे की तरफ नजर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूद पर काम करने वाला ये अल्लाह से जंग करता है। अल्लाह मुझे आपको हमारी नस्लों को हराम रोजी से बचाए, फकत हलाल रोजी अता फरमाए। मगर आओ मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं जिसमें इजाफा भी होगा, और ऐसा इजाफा होगा कि दुनिया में कोई आपको ऐसा मुनाफा नहीं देगा। और ये मैं नहीं कह रहा, हदीस पाक का मफहूम है। हम जब सदका करते हैं ना, मेरे और आपके हाथ से निकलता है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जब सदका बंदे के हाथ से निकलता है, हाथ से निकलते ही अल्लाह के दस्ते कुदरत में चला जाता है, और अल्लाह तुम्हारे सदकों को पालता है जैसे तुम जानवर को पालते हो। छोटा बछड़ा होता है, छोटा जानवर होता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है ना। फरमाया जब बंदा खजूर का सदका देता है ना, कयामत के दिन उस खजूर के सदके का रब्बे करीम उसे ओहद पहाड़ जितना सवाब अता फरमाएगा। बढ़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा सदका भी कयामत के दिन अल्लाह ने चाहा पहाड़ों की मानिंद मिलेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आखिरत के अकाउंट में क्या जमा करवाया है? लोग कहते हैं मैंने फला जगह सेफ डिपॉजिट कराई हुई है, फला जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है, फला प्रॉपर्टी ली हुई है, उसका रेट भी बढ़ रहा है, उधर से किराया आ रहा है, सोना लेके रख लिया उसका रेट बढ़ रहा है, जनाब डॉलर रखना चाहिए। अजीब अजीब प्लानिंग है, किस लिए? दुनिया के लिए। उधर के लिए कोई अकाउंट खोला नहीं खोला। आखिर में आपको लॉजिकली एक चोट करने वाला वाकया सुनाता हूं, फिर इंशाल्लाह कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि एक मुल्क था, उसमें एक बड़ा निराला कंपटीशन हुआ, अमेजिंग, हैरतनाक। बादशाह तो बादशाह होते हैं, मर्जी जो उनकी करें। बादशाह ने ऐलान कर दिया, जनाब पूरे मुल्क में चेक करो सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, उसको तोहफा देना। अक्लमंदों के मुकाबले तो सुने थे, बेवकूफ का मुकाबला। चले जनाब, शुरू हो गए मुकाबले। अजीब अजीब बेवकूफ आते थे, अपने करतब दिखाते, अपनी बातें दिखाते। वजीर थे जो टेस्ट करते 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 आखिरकार एक बंदा ऐसा था जिससे बड़ा बेवकूफ पूरे मुल्क में नहीं था, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। बादशाह सलामत बड़े तजर्बे किए, बड़े टेस्ट किए, ही इज द बिगेस्ट फूल ऑफ अवर कंट्री, ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो है ना बेवकूफ। बादशाह ने कहा चेक कर लिया, चेक कर लिया। बादशाह ने अपनी माला उतारी सोने जवाहरात की, उस बेवकूफ को पहना दी। बेवकूफ बड़ा खुश, घर आया। थोड़े दिन हुए तो बेवकूफ को पता चला कि बादशाह सलामत बड़े बीमार हैं, बड़े ज्यादा बीमार हो गए। अच्छा मैं भी जाऊंगा देखने। था तो बेवकूफ ना, समझ तो पड़ती नहीं थी। चला गया बादशाह के पास, कहा बादशाह सलामत क्या हाल है आपके, सुनाइए, सुना बड़े बीमार हो गए। बादशाह बहुत ज्यादा बीमार था, आखिरी लम्हात थे, कहता है बस अब तो इस जहान को छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा, बेवकूफ कहता है बादशाह को, अच्छा कहीं और जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? तो ये भी पता था कि मरना भी होता है। बेवकूफ जो था, तो बादशाह कहता है मैं इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में जा रहा हूं।
تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے، بیوٹیفل بیڈ رومز ہیں، شاندار مکان ہے، جدھر جا رہے ادھر مکان بنا لیا آپ نے؟ بادشاہ کہتے نہیں، ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، بڑا مال ہے، آپ تو بانٹتے بھی سونا ہی ہیں، سونے کے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس، جدھر جا رہے ادھر پیسے بھجوا دی نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے میں نے تو وہاں بوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی ہے۔ بادشاہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم خادمائیں، کنیز غلام ہیں، ہر طرف آپ کے خدمت گار ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام کنیز خادمہ بھجوائے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا۔ اس بے وقوف نے بڑی کمال کا کام کیا، اس نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں پہنا دی۔ کہا حضور پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا، آپ کو پتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ خادم بھجوائے، کرو گے کیا ادھر؟ بس تو یہ حکایت ہے، مگر سچ بتاؤ یہ کتنی بڑی چوٹ ہے۔ شاید جتنے لوگ مجھے یہاں سن رہے ہیں سب گھر میں ہی رہتے ہیں، جھوپڑی میں یا روڈ پہ کوئی نہیں سوتا ہوگا۔ دنیا میں جو مجھے سن رہے ہیں بہت سو کے پاس مکانات ہیں، مگر کیا جنت میں گھر بن گیا؟ ادھر سے تو جانا ہی ہے نا، تھوڑے ہی دن رہ گئے۔ جی ہاں، تھوڑے ہی دن رہ گئے، ہمیں نہیں پتا کہ آج کا دن اور آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی، جیسے ہی سانسیں ختم ہوئی، ادھر کیا ہے میرے پاس؟ ادھر تو گھر میرا نہیں، پرایا ترکا۔ کیا کہ جیسے ہی میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی نا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، یہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا، جناب رشتہ دار سارے حساب کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے، میرا کچھ بھی نہیں بچنا۔ بلکہ کتابوں میں لکھا کہ جب انسان مرتا ہے نا، قبر میں جاتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے، بتاؤ نا کیا بھیجا ہے ادھر گھر ریڈی ہے کہ نہیں؟ ادھر کچھ پیسے، ادھر کوئی ڈپازٹ، جو اللہ فرما رہا ہے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کروا، میں تجھے لوٹاؤں گا، میں نے جمع کروایا کہ نہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ سب ادھر رہ جائے گا، کتنا کھا لوں گا میں، کتنا پہن لوں گا، جو بڑا ہوا وہ ادھر ہی رہ جانا ہے، ادھر بھیج دوں کیونکہ وہاں اکیلا ہوں گا، میرے اعمال تولے جائیں گے اور مجھے پتا ہے گناہ ہی گناہ ہے، خطائیں ہی خطائیں ہیں، مارا جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، اگر اللہ صدقہ قبول کر لے، کچھ نیکیاں ایسی کر جاؤں جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو اس کو برڈن فیل نہ کریں، بوجھ فیل نہ کریں، سعادت فیل کریں، محسوس کریں کہ یا اللہ تیری مہربانی، پھر موقع دیا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا۔ دنیا میں ہم کسی کو کوئی پیسے دیں کہ بھئی یہ میرے 50,000 روپے ذرا رکھ لو، اور تھوڑے دنوں بعد میں اس کو کہوں یار وہ جو میرے 50,000 تھے اس میں سے 5,000 دے دو، یہ صاحب مجھے 5,000 واپس دے دیں، انہوں نے مجھ پر کوئی مہربانی کی نہیں نا، پیسے میں نے دیے، میرے ہی پیسے تھے، اور 50 میں سے میں نے 5 ہی مانگے ہیں، اچھا میں اس 5,000 پہ اس کو شاباش بھی دوں، تحفہ بھی دوں، خوش بھی ہو جاؤں، تو لوگ کہیں گے کمال ہے یار، اپنی پیسے تھوڑے سے لے کر پھر کس بات کی خوشی ہے، پھر کس بات کا انعام ہے؟ ٹھیک ہے نا، کوئی کمال نہیں ہے اس بندے کا جس کے پاس ہم پیسے رکھوا کے ہمارے ہی پیسے اس میں سے بھی تھوڑے لے لیں۔ میرے رب کی شان دیکھیں کہ مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اچھا اللہ اپنے مال میں سے فرماتے میری راہ میں خرچ کر لو، اچھا ہم خرچ کر بھی لیں تو کمال کیا کیا، دیا اسی نے تھا۔ بلکہ مزے کی بات بتائے کہ صرف مال نہیں دیتا، مال تو بہت سو کو دیا ہے، پھر اللہ خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ دنیا میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، توفیق نہیں دی ہے، اربوں پتی ہیں، زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے۔